اصحاب کہف کو دیکھ لیجئے. اصحاب کہف کون تھے؟ جنہوں نے دقیانوس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا تھا، توحید کا اعلان کیا تھا، توحید کا علم لہرایا تھا، اور پھر لہرانے کے بعد قدم ڈگمگائے کوئی نہیں ان کے، ڈٹ گئے. ایسے ڈٹے اس نے مارنے کی دھمکی دی لیکن پیچھے کوئی نہ ہٹے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان نوجوانوں نے کیا کہا؟ ربنا اللہ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا. آؤ میرے محبوب، میں آپ کو نوجوانوں کا قصہ بھی سناتا ہوں جو لوگ اپنے ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں میری توحید کا اعلان کرنے کے لیے، میری توحید کی صدائیں بلند کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. ظالم بادشاہ کی عدالت میں کھڑے کیے گئے، بلائے گئے. بادشاہ نے پوچھا بتاؤ نوجوانوں کیا موقف ہے تمہارا؟ کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب زمین و آسمانوں کا رب ہے، ہم تمہارے خود ساختہ آستانوں کے سامنے زمین نہیں جھکائیں گے، ہم تمہارے خود ساختہ بتوں کے سامنے زمین نیاز نہیں جھکائیں گے. بادشاہ نے پہلے اشارہ کیا، یہ دیکھو یہ تمہاری برادری کے وڈیرے ہیں، یہ تمہارے قوم کے بڑے ہیں، یہ بھی تو ہمارے خود ساختہ بتوں کو پوجنے والے ہیں، میری نہیں مانتے ہو، میری پیچھے نہیں چلتے ہو، کم سے کم اپنے برادری کے بڑوں کا تو خیال کر لو نا، انہی کی تو بات مان لو نا. نوجوانوں نے پھر نعرہ لگایا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلہۃ. اللہ اکبر، بڑا عجیب انداز ہے. یہ خون میں تو ہمارے ہیں، یہ خون میں تو ہمارے ہیں لیکن عقیدے میں ہمارے نہیں ہیں. اور انسانیت عقائد سے سنورتی ہے، خون سے نہیں سنورتی. انسانیت کے لیے رشتہ عقیدے کا ہوا کرتا ہے، خون کا نہیں ہوا کرتا. وہ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ انہو لیس من اہلک، او نوح یہ تیری آل میں سے نہیں. باری تعالیٰ کیسی عجیب بات ہے، میرا سگا بیٹا، میرا خون میری آل میں سے کیوں نہیں؟ انہو عمل غیر صالح. قرآن کہتا ہے رب العالمین نے دو ٹوک اعلان فرما دیا، میرے لاڈلے پیغمبر خون تیرا ہے، عقیدہ تیرا نہیں، تو میں تیرا اس کو بھی شمار نہیں کروں گا. اصحاب کہف نے بھی یہی کہہ دیا، یہی اعلان کر دیا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلہۃ، یہ ہے تو ہمارے بڑے لیکن ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم میں سے نہیں، اس لیے کہ ہم رب کو سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کو سجدہ کرتے ہیں، ہم یکجائی ہیں، یہ ہر جائی ہیں، ہم سر فروش ہیں، یہ تعویذ فروش ہیں، یہ ہم میں سے نہیں، ہم ان میں سے نہیں. بادشاہ کہتا ہے تمہیں چند لمحے دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، اپنے موقع پہ نظر ثانی کر لو ورنہ تاریخی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ نوجوان وہاں سے ہٹتے ہیں، بادشاہ کی عدالت سے باہر آتے ہیں اور باہر نکل کر غار کا رخ کرتے ہیں، بازار کا نہیں. غار کا رخ کرتے ہیں، بازار کا نہیں، اس لیے کہ بازار میں تو ریاکاری ہوتی ہے، بازار میں تو لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے. آؤ جی ہم نے دقیانوس بادشاہ کی عدالت میں توحید کی صدائیں بلند کر کے آئے، نانا سیدھے غار کی جانب. یہ اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے برادری کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کسی کو راضی نہیں کرنا، نہ بادشاہ کو، نہ قوم کو، نہ قبیلے کو، نہ کنبے کو، نہ بڑوں کو، نہ چھوٹوں کو، سب کو ناراض کر کے جا رہے ہیں. اور یہی تو اصل توحید ہے نا.
توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ اصحاب کہف جو برادری کو چھوڑ کر، بادشاہ کو چھوڑ کر، کنبے قبیلے کو چھوڑ کر غار کی طرف جا رہے ہیں، اور غار میں جا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، الہ العالمین ہم تیری رضا کے لیے برادری کو چھوڑا ہے، تیری رضا کے لیے سب کو چھوڑا ہے، اب تو ہی ہمارا نیگبان ہے، تو ہی ہمارا محافظ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے، میں یہ بات عرض کر رہا تھا، جو بندہ پیغام قرآن توحید کو سینے سے لگا لیتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں۔ قرآن پھر ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ وہ لوگ جو اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیتے ہیں، رب اللہ کا دعویٰ کر لیتے ہیں، پھر ڈٹ جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہتے جائیں گے۔ دنیا کے اندر تو ہماری مرضی پر برادری چھوڑ دی، دنیا میں تو ہماری مرضی پر کنبہ چھوڑ دیا، دنیا میں تو ہماری مرضی پر مصائب برداشت کر لیے، دنیا میں تو ساری تکلیفیں برداشت کر لی، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ تو دنیا ہے، ختم ہو جانی ہے، راحتیں ہوں گی تب بھی مک جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، آسائشیں ہوں گی تب بھی ختم ہو جانے والی ہے، تکلیف ہوگی تب بھی ختم ہو جانے والی ہے، لیکن جو دنیا میں میرے پیغام کے لیے قربانیاں اٹھا کے آئے گا، نہ ختم ہونے والی زندگی میں اس کو میں من چاہی زندگی عطا کر دوں گا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈٹ جاتے ہیں، جو اسلام پہ ڈٹا ہے، جو ایمان پہ ڈٹا ہے، اللہ نے اسی کو نوازا ہے اور خوب نوازا ہے، دنیا میں بھی نوازا ہے اور آخرت میں بھی نوازا ہے۔